السلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو آ رہی ہے اور یہ بھی میں شوٹ کر رہا ہوں اور ایڈٹ کرنی ہے، وقت لگے گا، اپلوڈ کرنا ہے۔ میں آپ سب سے پہلے تو معذرت کرتا ہوں کہ اتنی دیر کے بعد ویڈیو آ رہی ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا جی کہ ایک ٹائم لیمٹ کے بعد ویڈیو آئے یا کوئی بھی ویڈیو آئے تو کوئی پریشانی پیش آئی ہو ہمارے ساتھ۔ دوستو ویڈیو لیٹ آئی ہے، کیا وجہ تھی؟ اپنے کاموں میں بزی تھا، پڑھائی میں بزی تھا اینڈ سون اور بہت زیادہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ٹائم نہیں تھا مل پا رہا، کوئی ایسی اسٹیبلٹی نہیں تھی مل پا رہی، کوئی ایسا وقت نہیں تھا مل پا رہا کہ میں ویڈیو شوٹ کر سکوں۔ ابھی یہ رات کے کوئی 11:30 ہیں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو اتنا زیادہ بندہ جب بیزی ہو جاتا ہے نا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ابھی جو ہے وہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے، چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں اور اندھا دھند چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کی جو ہے وہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انتہائی افسوسناک خبر ہے، سب سے امپورٹنٹ اور انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ایک تو ویڈیو جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد آ رہی ہے اور اگر آ بھی رہی ہے تو انتہائی ایک دکھ والے واقعہ کے ساتھ سارا پاکستان جو ہے اس دکھ میں نڈال ہو گیا، اس غم میں نڈال ہو گیا۔ آپ لوگ جان چکے ہوں گے بیکاز آئی شوٹ دس ویڈیو، میں یہ ویڈیو بہت دیر بعد بنا رہا ہوں، آپ لوگ جان چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ارشد شریف صاحب پاکستان میں مشہور و معروف اس صدی کے جو تھے وہ اینکر پرسن تھے، ارشد شریف صاحب، ان کا قضائے الہی سے انتقال ہو چکا۔ دوستو شہید ہو چکے ہیں ہمارے مایہ ناز اینکر پرسن ارشد شریف صاحب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سے وہ گئے تھے انگلینڈ، دبئی گئے، انگلینڈ گئے، پھر کینیا گئے۔ کینیا میں جو 2 لوگ تھے، ایکچولی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا تھا یہ جو ہے نا۔ آج ہم کس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا جی، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دیر پہلے، سچویشن آف پاکستان ایٹ دس پوائنٹ، یعنی کہ تو اسی چیز پہ جو ہے وہ اگین ویڈیو پارٹ 2 یعنی کہ آپ سمجھ لیں اس کا آ رہا ہے، لیکن انتہائی غم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پارٹ بالکل کسی خوشی کی خبر کے ساتھ نہیں میں اس کا افتتاح کر سکا۔ ارشد شریف صاحب پاکستان سے دبئی سے انگلینڈ سے پھر اب یہاں کینیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایکچولی میں جو ارشد شریف صاحب تھے ان کے ساتھ ایک دوست تھا یا کوئی پرسن تھا، اس کے مطابق اس نے یہ بتایا کہ ہم ایک ہسٹوریکل پلیس دیکھنے کینیا میں جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے گاڑی میں، تو اچانک سے فائرنگ ہوتی ہے اور ارشد شریف صاحب کی یہاں پیچھے جو سر پہ ہیڈ پہ فائر بجتا ہے اور وہیں انتقال کر جاتے ہیں، وہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب جو ان کے ساتھ والا بندہ تھا وہ زخمی ہوا، پر اللہ پاک نے اس کی عمر ابھی لکھی ہوئی تھی، وہ بچ گیا، زخمی ہوا۔ شوٹ کس نے کیا؟ سوال یہ بنتا ہے جی، شوٹ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، ہمیں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ شوٹ کس نے کیا؟ پولیس جو ہے نا کینیا کی، اس کے بقول ارشد شریف صاحب اور ان کے جو پرسن تھے یا ان کے دوست کہہ لیں، وہ گاڑی پر سفر کر رہے تھے۔ کینیا کی پولیس کو یہ حکم تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ انہیں اطلاع تھی کہ کسی گاڑی کے اندر ایک بچہ اغوا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے۔
اب انہوں نے پولیس کے بقول ہم نے ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو روکا ناکے پہ، انہوں نے اپنی گاڑی دوڑا لی، ہم نے پیچھے سے فائر کیا، اللہ کی طرف سے فائر ارشد شریف صاحب کی سر پہ بچ گیا اور وہ رضائے الہی سے انتقال کر گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوا، کیا ہوا، کیوں گئے، یہ سارے معاملات آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں گئے تھے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں گئے تھے، اور بھیجنے والوں کو بھی پتہ ہے وہ کیوں گئے تھے۔ بہرحال اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ پاک فوج زندہ آباد ہے، پاک فوج کے بغیر یہ ملک ایک سیکنڈ نہیں چل سکتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ پاک فوج ہی ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، پاک فوج ہی ہے جس نے یہ ملک جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ نہ ہوتی نا تو ان ممالک سے جا کے پوچھیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب پاک فوج نے کیا کیا ہے، انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے، حکومت کو درخواست دی ہے، خط بھیجا، اس میں حکومت کو کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جو شہادت ہوئی ہے اس کی آپ تحقیقات کروائیں۔ بہت اچھا قدم ہے جی، آئی لو پاک فوج، آئی لو پاک فوج، بہت اچھا قدم ہے پاک فوج نے جو اٹھایا، اور یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پاک فوج کی بات انشاءاللہ ہماری حکومت نہیں ٹالے گی انشاءاللہ۔ میں اب اس معاملے پہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کا معاملہ ہے، امید ہے جی کہ وہ پہنچ گئی ہے ڈیڈ باڈی، اور فنرل پریئرز ہوں گی۔ ان کی والدہ محترمہ کی بہت بری صورتحال ہے، بہت بری صورتحال ہے، بہت پریشان ہے۔ جس ماں نے اپنی بڑھاپے میں اپنی اولاد کے جنازے کو سامنے پڑا دیکھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا دکھ۔ اللہ پاک بہرحال اللہ پاک ارشد شریف صاحب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بخشش کر دے، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اس ٹائم۔ تو ٹھیک ہے، پلیز میری تمام سیاستدانوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اس پہ سیاست مت کریں۔ ایک ملک کا ساتھ چلے گیا ہے، آپ پلیز اس پہ سیاست مت کریں، کوئی بھی نہ کرے، نہ پی ٹی آئی کرے، پیپلز پارٹی کرے، نہ نون لیگ کرے، کوئی بھی نہ کرے، جماعت علماء اسلام کرے، کوئی بھی نہ کرے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پاک فوج نے بہت اچھا قدم لیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جی کہ حکومت اس پہ تحقیقات ضرور کروائے گی۔ اچھا جی، ارشد شریف صاحب کا کے جو بارے میں جو میں نے آپ کو باتیں بتانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے، پر چلو اللہ پاک کی رضا ہے، آپ اسے ٹال نہیں سکتے، بس آپ اب ارشد شریف صاحب کی دعائی کر سکتے ہیں۔ مایا ناز اینکر تھے جی بول نہیں اس کے، بس اللہ کو یہ منظور تھا۔ اچھا، اب انہوں نے ہمیشہ سچ بولا، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور تھا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ہم کرکٹ پر، جو کل کا میچ گزرا ہے پاکستان اور انڈیا کا۔ کیا معاملات ہوئے ہیں جی، بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس پھیلائی جا رہی ہیں جی، 9 بال نہیں تھی، امپائر نے دے دی، وہ 22 کا رن دے دیے جی، وکٹ بولڈ ہو گیا، ڈیڈ بال، ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ 2 منٹ لوں گا، 1-2 منٹ لوں گا، اور یہ سارا کچھ ہم نے کور کرنا ہے کرکٹ کا، کیونکہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ ذرا اہم ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ٹائم لگ جائے۔ اچھا، کرکٹ کیا پہلے نمبر پہ تو 9 بال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یار، وراٹ کوہلی آیا ہوا ہے آدھی پچ پہ آیا ہوا ہے، اب اسپنر بیچارہ سلو بال آپ کو کروا رہا ہے 80-90 کے یا شاید 56 بھی، اتنی تھوڑا سلو سپیڈ ہوتی ہے اسپنر کی، وہ جب جا رہی ہے تو وہ اس کی بال تو الٹیمیٹلی نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ اب اگر وراٹ کوہلی اسے جگہ پہ کھڑے ہو کے کھیلے تو وہ الٹیمیٹلی وہ وراٹ صاحب کے جو ہے وہ آئی تھنک سو یہ پٹوں پہ آئے گی، یا شاید اس سے بھی نیچے ہو،
اب وہ آدھی پچ پہ آ کے بال کھیل رہے ہیں, چھکا مار دیا ہے, چپ چاپ امپائر کھڑا ہوا ہے, اس نے چھکا دے دیا ہے. وراٹ صاحب آگے سے اشارے کر رہے ہیں جی کہ کیا کر رہے ہو آپ. سر یہ نہیں چلتا, یہ کرکٹ ہے, یہ آپ کا انڈیا نہیں ہے. آپ آئی پی ایل نہیں کر رہے, آپ آئی پی ایل نہیں کھیل رہے کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں, جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں. یہ نہیں چلے گا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب نو بال تو بنتی نہیں تھی میرے بھائی. وراٹ کوہلی نے باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے, آپ ہائی لائٹس نکال کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا وراٹ صاحب نے کیا کیا ہے. یہ بڑے پلیئر کی نشانی نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی بڑے پلیئر کی نشانی. ہاں البتہ انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے, میچ جتایا ٹیم کو, پر کیسے جتایا, اینڈ پہ کیا کیا, بہت بری بات. نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آئی سی سی کو اس پر ایکشن لینا چاہیے, اور امپائر پر بھی جو ہے وہ جرمانہ کرنا چاہیے امپائر کو. اچھا, اب جو یہاں پہ پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں جی کہ بولڈ ہو گئے تھے وراٹ صاحب, فری ہٹ پہ ڈیڈ بال ہو جاتی ہے جی, آپ رن نہیں نکال سکتے, تو ایسا آئی سی سی کا کوئی بھی رول نہیں ہے. کیونکہ جو غلط چیز ہے ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی, ہمیں جو صحیح ہے وہ بتانا ہے. تو بھائی نو بال نہیں تھی, نو بال ہوئی, امپائر نے غلط دی, وراٹ کے کہنے پر دی, یہ غلط ہے. پاکستان کو چیٹنگ سے میچ ہرایا گیا ہے. اب جو ڈیڈ بال والا سین ہے وہ آئی تھنک سو, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رول ہے. جو جہاں تک میں نے تحقیقات کی ہیں, یا جہاں تک مجھے نالج حاصل ہوا ہے اب تک, کل سے اب تک, میرے مطابق تو آئی سی سی کا ایسا کوئی رول نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ کرکٹ بھی ڈسکس ہوگی. اب تیسرا اور بہت اہم پوائنٹ ہے جی عمران احمد خان نیازی صاحب. پچھلے ویلوگ میں سچویشن آف پاکستان میں اس پر ڈیٹیلڈ بات کی تھی, جس پہ عمران صاحب کو جو ہے وہ پنجاب سے اتارا گیا تھا. اس پر باقاعدہ ڈیٹیلڈ بات ہوئی تھی, آرٹیکل 63 مکمل 63A1B سارا مکمل ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی. اچھا, آج بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹس ہیں جی. عمران خان صاحب کی نااہلی دیکھیں, پتہ ہے کیا, سب سے پہلے چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں, الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو پہلے نمبر پہ تو اس بات کا حق ہی نہیں ہے, یعنی کہ اس بات کا وہ رکھتے ہی نہیں ہیں, اپرچونٹی نہیں ہے ان کے پاس اس چیز کا حق ہی نہیں دیا ہوا عدالت نے انہیں کہ وہ کسی کو اہل اور نااہل کر سکیں. نہیں کر سکتے. ہاں ایک چیز وہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسے عمران خان صاحب کا جو کیس تھا نا توشہ خانہ والا, اسے عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے ساری چیزیں اچھی طرح سے جمع کروائی ہوئی ہیں, پرووڈ جمع کروائے ہوئے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے عمران صاحب کو نااہل کر دیا ہے. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. اچھا, آج کی جو میں بات کر رہا ہوں, برائے مہربانی میں یہ بتانا چاہوں گا جی کہ میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں, میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جو حقیقت ہے میں وہی سامنے رکھوں گا آپ کے. ٹھیک ہے, نہ میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہوں, نہ میں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہوں, کسی کو میں سپورٹ نہیں کر رہا اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, جو بات حقیقت ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اب کیا ہوا ہے, اب عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے, وہ خود ہی اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ کسی پارلیمنٹیرین کو نہ اہل کر سکے یا اہل کر سکے. یہ حق صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. جب 2017 میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے, انہیں نااہل کیا وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا. ہاں, الیکشن کمیشن یہ ضرور کر سکتا تھا کہ توشہ خانہ والا جو کیس تھا اس کے مطابق سپریم کورٹ کو کہتا ہے جی کہ یہ اس نے غلط معلومات دی ہوئی ہیں, آپ اسے نااہل کریں. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے پاس یہ ریکویسٹ تو وہ ضرور دے سکتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں دی, اور انہوں نے خود ہی اہل ہو کے, جس کا انہیں آئین اور قانون حق ہی نہیں دیتا, اہل ہو گئے اور عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا. اب کیا ہوا ہے, اب اگر یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے, جو ہونا تھا ہو گیا. اگلے معاملات بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اگلے کیا کچھ ہوا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, سمجھے ذرا اس چیز کو. اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں جا رہا ہوں عدالت. چلے گئے عدالت نے کہا میرے بھائی فیصلہ لے کے آؤ, تو میں اسے بولتا. عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا سنیں. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ جو فیصلہ ہے نا کہ مجھے نااہل کیا گیا, اس سے جلد از جلد
ابھی پہلے مرحلے کے اندر ہی جو ہے وہ مطلب ان کے فیصلے کو مسترد کریں اور مجھے اہل قرار دے دیں یا ان کے فیصلے کو جو ہے وہ فارغ کر دیں۔ اچھا، اب عدالت نے کیا کیا؟ ترمن اللہ صاحب نے کہا میرے بھائی الیکشن کمیشن تحریری فیصلہ دے گا، زبانی کلامی آپ کر نہیں سکتے کچھ، آپ زبانی کلامی کہتے ہیں جی وہ نااہل ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ چاہے پارلیمنٹ میں جائے، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے تحریری فیصلہ ہی نہیں دیا ہوگا، فیصلہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ عدالت نے کہا دیکھیں تحریری فیصلہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کون سا فیصلہ ہے جو اسے ہم فارغ کریں؟ فیصلہ ہوگا تو فارغ ہوگا میرے بھائی۔ دیکھیں نا، آپ نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ ہی نہیں جاری کیا تو وہ الیکشن سپریم کورٹ اسے کینسل کیسے کر دے، اسے مسترد کیسے کر دے؟ سپریم کورٹ نے تو صرف اپنے منہ سے زبانی کلامی بولا ہے، انہوں نے اس فیصلے کو جاری تو کیا ہی نہیں ہے عمران صاحب کو کے فیصلے کو، نااہلی کے فیصلے کو، ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی بھائی فیصلہ ہوگا تو اسے مسترد کریں گے، فیصلہ تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک افسوس ہے کہ یار آپ نے نااہل کیا اس بندے کو، آپ کو یہ نہیں پتا کس معاملے میں کیا ہے، آپ اس کا تحریری فیصلہ دو، عمران صاحب کو کاپی دو، بس گیم ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانبداری ہے۔ آئی تھنک سو میری نالج کے مطابق شاید یہ اگر یہ اس چیز کا ثبوت ہے، دیکھیں اگر آپ نے کیا ہوتا نا سر، اہلیت ہوتی تو آپ پھر جاتے سپریم کورٹ میں کہتے جی یار یہ بندہ 2 نمبر ہے، معاملات اس نے اپنے غلط دیے ہوئے ہیں، تو شاہانہ میں اس نے کرپشن کی ہوئی ہے، یہ آپ پکڑیں، اسے نااہل کر دیں۔ نمبر 1 تو یہاں پہ غیر آئینی حرکت کر دی الیکشن کمیشن نے، اس نے کیا کیا جی، اس نے اسے خود ہی پکڑ کے عمران صاحب کو نااہل کر دیا، یہ آئین اسے حق ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا؟ اب فیصلہ نہیں کر رہے، فیصلہ تحریری فیصلہ 2 صفحات کا مختصر سا جاری کر دیا ہے۔ اور میرے بھائی تفصیلی فیصلہ کرو گے تو کچھ ہوگا، تفصیلی فیصلہ تو وہ جاری نہیں کر رہے۔ تفصیلی فیصلہ میرے بھائیو جاری کرو، عمران صاحب کو کاپی دو، وہ جا کے جو انہوں نے کرنا ہے کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک معاملات ہو گئے سیٹ۔ ابھی کچھ 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے بہت الٹیمیٹلی زبردستی خبر آئی ہے، اور آپ سارے کچھ سن کے جو ہے وہ ایک دفعہ چونک سے جائیں گے۔ عمران صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، عمران صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ 2022 میں لانگ مارچ کا دوسری دفعہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ 25 مئی کو جب عمران صاحب نے لانگ مارچ کیا، کیا تھا عمران خان صاحب نے، میں نے ان کی پوری جو ہے وہ 1.5 یا 2 منٹ کی سپیچ ہے، میں نے سنی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں 25 مئی کو پورا میں نے احتجاج کیا تھا، کیوں اسے چھوڑا تھا، کیوں کینسل کیا احتجاج؟ کیونکہ خطرہ تھا کہ آپ کے خون نہ ہو جائے، کیونکہ عوام نہیں ہل رہی تھی، ہو سکتا ہے خون خرابہ نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے میں نے اسے کینسل کر دیا۔ یہ عمران خان صاحب کے بقول ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جمعے کے روز صبح 11 بجے لیبارٹری سے لانگ مارچ کی ابتدا کا اعلان کر دیا ہے، جسے لیڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب لانگ مارچ کو لیبارٹری سے خود لیڈ کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ تو اب ہوگی جی بہت زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال۔ اب انہوں نے اور مزید کیا بات کی ہے؟ اب نون لیگ نے کیا کیا جی، انہوں نے حکومت نے گزارش کی ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ پلیز آپ اپنی جو ہے وہ فورسز جو ہیں اپنے پولیس والے اسلام آباد میں بھیجیں، پنجاب وہ منگوا نہیں سکتے، بلوچستان مشکل ہے، خیبر پختونخوا ویسے پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور تقریباً آدھے آزاد جموں کشمیر، آزاد کشمیر میں پیپلز تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آدھے سے زیادہ پاکستان، بلکہ پورے پاکستان میں صوبہ ایک اور وفاق کچھ کلومیٹر کا چھوڑ کے عمران خان صاحب کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ وہاں سے سندھ سے ہمیں جو پولیس بھیجو جی۔ عمران خان صاحب نے پھر اپنے جو اسپیچ میں کہا، انہوں نے کہا جی کہ 2 دفعہ فضل الرحمان صاحب لے کے آئے ہیں لانگ مارچ، 1 دفعہ بھی نہیں منگوائی کسی سے پولیس، نہ کہ انہیں کچھ کہا ہے۔ بلاول صاحب جب اپنا لانگ مارچ سے لے کے آئے تھے اسلام آباد، کوئی کچھ نہیں تھا کہا کسی نے، ہاں پولیس والوں نے روکا تھا راستے میں، کوئی ایکسٹرا پولیس تو نہیں تھی منگوائی،
پھر یہ کیا ڈر ہے کہ وہ ایکسٹرا پولیس منگوا رہے ہیں؟ ایکچولی میں پتہ بات کیا، نون لیگ نے اپنے آ کر اپنی صورتحال کو کمزور کر لیا ہے۔ حکومت میں جب وہ آئے ہیں تو معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ عوام اس ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو بظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے جلسوں جلوسوں میں رش ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کال نہیں دیتے، بٹ نون لیگ والے تحریک انصاف کے سپورٹرز نکل رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی جی کہ کیا ہونے والا ہے۔ آئی تھنک سو عمران صاحب جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ جائیں گے، شاید کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لیکن صورتحال کے مطابق لگتا ہے جی کہ عمران صاحب 2/3 اکثریت سے واپس آ جائیں گے۔ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جی، جمعے کو 11 بجے جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے۔ مریم بی بی بھی لے کے آئیں لانگ مارچ۔ عمران صاحب نے کہا جی کچھ نہیں کہا گیا، ہماری دفعہ ایکسٹرا فورسز منگوا رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ڈر ہے۔ اچھا، اب لانگ مارچ کا میں اہم جو اپنی ویڈیو ہے اس کی ڈیٹیلمنٹ آپ کو دے دیتا ہوں جی۔ اہم اعلان کر دیا گیا ہے لانگ مارچ۔ عمران خان نے کہا ہے جی کہ میں آج اپنی پوری قوم کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں۔ جمعے کے بروز صبح 11 بجے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ شروع ہوگا، جسے جو ہے وہ لیڈ عمران خان صاحب خود کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی یہ جی کچھ سچویشنز تھی پاکستان کی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں۔ مختصر سی چیزیں تھیں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو مختصر سی چیزیں جو ہے وہ بتا دی ہیں کیا کیا چیزیں تھیں۔ اچھا جی، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اب جلد ملاقات ہوگی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔